اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 71واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان سے۔ آج بروز منگل 9 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری اور 14 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ یاد رہے کہ سورہ آل عمران آیات 45 اور 46 کا تسلسل چل رہا تھا پچھلے پروگرام سے، اور یہ آیات ہیں جن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمین دنیا پر دوبارہ جلوہ گر ہوں گے۔ تو یہی آیات در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ جب آپ قرآن پاک کی آیات اور الفاظ پر غور کریں تو نعت آپ کو خود ہی محسوس ہوگی۔ سنیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ آگے اور بھی آیت ہے، اب آپ اس پہ غور کریں۔ اذ قالت الملائکۃ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی۔ تو جب کوئی بات کسی کو یاد کروائی جاتی ہے تو یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے زمین دنیا پہ آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ رب تعالیٰ کا یہ پیغام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلوائی کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اور یاد کرو جب کوئی بات یاد کروائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات پہلے سے اس شخص نے، اس آدمی نے دیکھ رکھی ہے، اس انسان نے، اس نیک بخت نے، اس نیک روح نے دیکھ رکھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم دو دوست کسی کے گھر جائیں اور پھر 6 مہینے بعد اگر وہ تذکرہ چھڑے تو افضل اپنے دوست کو یوں کہے کہ بھئی یاد کرو ہم فلاں کے گھر میں گئے تھے تو انہوں نے ہمیں پیلے رنگ کا سندل کا شربت پلایا تھا۔ تو یاد کروانے کا انداز یوں ہوتا ہے کہ وہ بات پہلے سے دیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ دنیا کے معاملات، وہ انسان، اور پھر وہ بھول جانے کی وہ ایک معاملہ، اور پھر روح، اور پھر دنیا کا یہ سلسلہ، یہ ساری یعنی ایک لمبی بحث ہے۔ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلوائی تو اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پہلے دیکھ چکے ہیں، اور یہی ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوق ہیں۔ سرکار کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق فرمایا۔ تو حضور کیونکہ سب سے پہلی مخلوق ہیں اس لیے یہ واقعات یاد کروائے جاتے ہیں، اور اس طرح کی دیگر بھی کئی مثالیں قرآن پاک میں ہیں جو بعد میں بیان کی جائیں گی۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان فرمایا گیا، آیت نمبر 46 سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ان کا مہد میں بات کرنا یہ بھی معجزہ، اور وہ کاہلن پکی عمر میں بات کرنا یہ بھی معجزہ۔ تو پچھلے پروگرام میں اس پہ بات ہو چکی ہے۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت 45 میں لفظ مقربین پر بات کریں گے۔ آپ پہلے اس کو ذرا ایک تسلسل میں سن لیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو اس کا ترجمہ دوبارہ سن لیں اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا،
اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، رودار باعزت ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور قرب والا، ومن المقربین، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں لفظ مقربین پر۔ تو لفظ مقربین خصوصی طور پہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے جو ارشاد فرمایا گیا، تو اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ ذرا دیکھیں کہ سورہ ہود 11ویں صورت ہے اور اس کی 6ٹھی آیت ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے آپ دیکھیں یہ 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جو بھی ہم یہ چلنے پھرنے والے انسان ہیں یا جانور ہیں، سب کو دابۃ فی الارض کے زمرے میں، یعنی چلنے والے، زمین پر جو چلنے والی یہ مخلوق ہے، ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ کون کہاں ٹھہرے گا اور کون کہاں سپرد ہوگا، کون کہاں رہے گا اور کون کہاں فوت ہوگا، کون کہاں فوت ہوگا، کون کہاں دفن ہوگا، یہ سب باتیں کل فی کتاب مبین، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، ایک روشن کتاب میں لکھی پڑی ہیں۔ تو اگر یہ سب باتیں لکھی پڑی ہیں تو پھر بالیقین اللہ و رسول سے بڑھ کے قرآن کا علم اور کتاب کا علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ بالیقین اللہ و رسول ہی سب سے بہتر جانتے ہیں، اور ان کے علم کی شان اور ان کے علم کا حال یہ ہے کہ جب آپ حضور کے اصحاب کی یعنی فراست پہ غور کریں، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن کی ایک خاص فراست ہوتی ہے۔ اب اس خاص فراست کی ایک مثال آپ یہ دیکھیں کہ صحاح ستہ میں سے صحیح مسلم شریف ایک بڑی بااعتماد کتاب ہے، تو اس کتاب میں حدیث نمبر 6214، اس کا مفہوم اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ طویل حدیث ہے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن پہرے دار تھے جب مدینہ شریف میں عریس کے باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کے کنارے پر جلوہ گر تھے۔ تو حضرت سعید بن مسیب نے اس دن دروازے پہ جب دستک سنی، دیکھا، سرکار کو بتایا کہ ابو بکر تشریف لائے ہیں۔ حضور نے اجازت دی اور سعید کو فرمایا کہ ان کو آنے کی اجازت دیں اور انہیں جنت کی خوشخبری دے دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس باغ کے اندر تشریف لے آئے تو سرکار کے پاس اسی کنویں کی منڈیر پر یعنی دیوار پر یوں بیٹھ گئے کہ سرکار کے قدم مبارک بھی کنویں میں لٹکائے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر نے بھی اپنے پاؤں مبارک کنویں میں لٹکا لیے۔ تو یہ دونوں حضرات کنویں کی منڈیر پر دیوار پر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی تو حضرت سعید بن مسیب نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اجازت مانگی تو سرکار نے اجازت بھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو اور اندر آنے کی اجازت بھی دے دو۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی، وہ بھی سلام کر کے تو وہ بھی کنویں میں پاؤں لٹکا کے اسی منڈیر پہ سرکار کے ساتھ جلوہ گر ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک دستک ہوئی تو دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سرکار کو بتایا کہ عثمان غنی ہیں۔ حضور نے اجازت عطا فرمائی اور حضرت سعید کو فرمایا کہ جاؤ ان کو کہہ دو کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، لیکن تمہارے لیے ایک مصیبت بھی آئے گی، ایک فتنہ بھی آئے گا۔
اور حضرت سعید نے یہ بات ان کو بتا دی اور ان کو اجازت بھی دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، وہ بھی آ کے اسی کنویں کے پاس جب وہ بیٹھنے لگے تو وہ جو ایک خاص منڈیر تھی، دیوار تھی، اس پہ یعنی ان کو بیٹھنے کی جگہ دستیاب نہ ہو سکی، تو وہ تھوڑا فاصلے پہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ مخالف سمت میں کنویں کے دوسرے کنارے پہ جا کے دیوار پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا لیے۔ تو اب یہ نظارہ دیکھ کر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ دونوں جو اصحاب ہیں یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبریں حضور کے ساتھ بنیں گی اور حضرت عثمان کی قبر حضور کے ساتھ نہیں بنے گی۔ یہ فراست تھی، یہ نگاہ تھی کن کی؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ حدیث مسلم شریف کی کتاب میں 6214 نمبر کی حدیث ہے، اور یاد رہے کہ یہ احادیث کی کتب، یہ بخاری شریف، یہ مسلم شریف، یہ لگ بھگ 250-300 سال بعد لکھی گئی کتابیں ہیں۔ اس سے پہلے یہ سارا علم زبانی چلتا رہا، یعنی ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو بتایا، تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، تو زبانی یہ سلسلہ چلتا رہا تاں کہ صدیوں بعد جا کے یہ کتابی شکل میں محفوظ کر لیا گیا۔ تو یہ احادیث کا محفوظ ہو جانا یہ بذات خود حضور کا ایک معجزہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آپ دیکھیں کہ جو بات صحابی نے، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کی، تو وہی بات یعنی صحابی کے دل کی محسوس کی ہوئی بات کتب احادیث میں سے صحیح کتاب مسلم شریف میں موجود ہے۔ تو یہ بھی حضور کی شان ہے، حضور کا معجزہ ہے۔ اور بات یہ ہوئی کہ بعد میں جب حقیقی وقت گزرا اور یہ تینوں نفیس نفس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق جب دنیا سے انہوں نے پردہ کیا، تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ان تینوں کی قبریں اکٹھی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھوڑے فاصلے پہ جنت البقیع شریف میں قبرستان شریف کے اندر موجود ہے، یعنی تھوڑا سا فاصلہ آ گیا۔ اور اس فاصلے کی فراست کنہوں نے محسوس کی؟ حضرت سعید بن مسیب نے باغ عریس میں۔ یعنی اللہ والوں کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ قبروں کے معاملات کیا ہوں گے۔ اور اسی پہ آپ دیکھیں سورہ ہود 12ویں سپارے کی پہلی آیت پھر پڑھیں، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ تو یہ رہنا اور فوت ہونا اور دفن ہونا یہ صالحین کو بھی پتہ چل جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور حضور تو صاحب کتاب ہیں، حضور سے بڑھ کے مخلوقات میں سے قرآن کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہزارہا ایسی آیات ہیں کہ جن کی تفصیل، جن کی تشریح پتہ ہی تب چلتی ہے، بات کی حقیقت معلوم ہی تب ہوتی ہے، قرآن کی آیات واضح ہی تب ہوتی ہیں کہ جب احادیث کو پڑھا جائے۔ یعنی احادیث کا علم اس قدر جامع ہے، اس قدر زیادہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں احادیث جو کتب میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی تشریح و تفصیل یوں آپس میں مطابقت رکھتی ہے کہ حدیث پڑھیں تو قرآن کی سمجھ آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن بے شک وحی ہے، بے شک جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک جبرائیل کے علم سے زیادہ ہے، کیونکہ قرآن کی ہزاروں آیتوں کی تشریح احادیث سے ملتی ہے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ حضور کا علم جبرائیل کے علم سے زیادہ ہے۔ دوسری بات کہ ہم مسلمانوں کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی اطاعت لازم نہیں ہے، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام وہ رسول ہیں کہ جو ساری ہی کتابوں کی وحی لے کے آتے رہے، انبیاء تک پہنچاتے رہے۔
سب کتابوں کا علم ہے ان کے پاس، سب صحیفوں کا علم ہے ان کے پاس، لیکن ہمارے لیے جبرائیل علیہ السلام کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ یاد رہے کہ حدیث کی ایک کتاب ہے مشکات المصابیح، اس کی شرح میں تفصیل میں تشریح میں لکھتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امت محمدی کے لیے، ہمارے لیے یا بنی نوع انسان کے لیے، کسی بھی نبی کی امت کے لیے، خصوصاً ہمارے لیے جبرائیل کی اطاعت لازم نہیں ہے، اطاعت حضور کی لازم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور استاد بھی ہیں، حضور علم میں بھی زیادہ ہیں، حضور کی احادیث قرآن کی وحی کی تشریح کرتی ہیں، اس کا مطلب ہے حضور کا علم زیادہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اپنی بڑی شانوں کے باوجود حضور کے خادم ہیں۔ تو اب بات یہ کرتے ہیں کہ جب حضور کو کتاب کا علم ہے اور حضور کے غلام بھی یہ جانتے ہیں کہ کس کی قبر کہاں بنے گی، کیسے بنے گی، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے۔ ترمذی شریف بھی صحاح ستہ کی معروف کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 3617۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تورات کے حوالے سے بھی یہ بیان کیا گیا، اور سرکار نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی روضہ انور میں دفن ہوں گے، مدینہ شریف میں اسی روضہ انور میں دفن ہوں گے، یعنی ان کی قبر بھی حضور کی قبر کے ساتھ بنے گی۔ تو یہ وہ قرب ہے جس کو سورہ آل عمران کی آیات 45 اور 46 کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی شان یوں بیان ہوئی، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ المسیح علیہ السلام وہ وجیہاً وجاہت والے ہوں گے، فی الدنیا والآخرۃ دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین اور وہ قرب والوں میں ہوں گے۔ اب یہاں پہ قرب والوں میں سے ہونے کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ ابھی تک تو وہ فوت یا قتل یا مصلوب نہیں ہوئے، اس پہ مزید آیات پیش کی جائیں گی۔ تو قرب والے ہونا، جنت میں تو بہت سے ہوں گے جو اللہ کے فضل سے رسول پاک کا قرب پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں گے، وہ تو بہت سے ہوں گے، لیکن یہاں پہ خاص اس آیت میں وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ کا ارشاد حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا جانا، اور ترمذی شریف کی حدیث کہ سرکار نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مدینہ شریف میں اسی روضہ انور میں حضور کے ساتھ دفن ہوں گے، تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، کیونکہ ابھی تو وہ فوت ہی نہیں ہوئے، ابھی تو وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ تو لہٰذا زمین پہ ان کا قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تب ثابت ہوگا جب وہ دوبارہ اس زمین دنیا پر آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، خلافت راشدہ قائم کریں گے، اور پھر اپنی طبعی عمر گزار کے طبعی وفات پائیں گے، اور پھر اپنی وفات شریف کے بعد مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس دفن ہوں گے۔ تو یہ مقربین کا اشارہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر، اس زمین دنیا پر دوبارہ جلوہ گر ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قرآن اور حدیث سے مزید آیات و تفصیلات و تشریحات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ فی الوقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک خلاصہ پھر کہ سورہ آل عمران کی آیات 45 اور 46 نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ثبوت ہے، ان کے واپس آنے کا ثبوت ہے، دوبارہ نازل ہونے کا ثبوت ہے، بلکہ دراصل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ہے، اور یہی نعت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔